الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. انشاءاللہ بیان کے بعد چہرے کے اشعار بھی پڑھے جائیں گے اور منقبت بھی ہوگی. بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا. ابھی انشاءاللہ الرحمن بیان ہوگا. تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہن جو دن رہتے سماعت کرنا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نہایت توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں. لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے. جب بھی درس و بیان سنیں تو نہایت توجہ کے ساتھ سنیں. صلو علی الحبیب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے فرشتے ہیں کہ جو اس کے درود کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتے. اور ایک روایت کے مطابق ایک فرشتہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے پاس قبر انور کے پاس کھڑا اور جو بھی درود پاک جہاں کہیں سے بھی پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس کے درود کو سنتا ہے اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے. صلو علی الحبیب. اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلى آلہ وصحبہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائی، درود پاک پڑھنا بہت سعادت کی بات ہے اور حقیقتاً بہت بڑی سعادت ہے. مگر آج ہم میں سے اکثریت اس سعادت سے دور ہو، محروم ہو. آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، مجھ سمیت ہر شخص اگر اپنے معمولات کا جائزہ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں روزانہ کتنا وقت فضول گزارتا ہوں، ادھر ادھر کی باتوں میں، لا یعنی کلمات میں، یہاں تک کہ بےہودہ گوئی میں. اگر اسی وقت میں میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھوں تو میرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیوں کا اضافہ ہوگا کہ روایت میں آیا جو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، 10 نیکیاں. آج ہم اس کو بہت کم سمجھتے ہیں شاید، لیکن یاد رکھیں 10 نیکیاں تو بہت، ایک نیکی بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. کیوں؟ کیا ممکن ہے وہ ہماری کی گئی ایک نیکی اللہ تعالی کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کر لے اور وہ ہماری مغفرت کا باعث بن جائے.
تو پھر 10 نیکیاں، اور یاد رکھیں جو جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اتنا فیض پہنچتا ہے، اس کو اتنا فائدہ زیادہ پہنچتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اس روایت میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہوا درود آپ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق، اس کی بھی بہت بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کا پیدا کرتا ہے، لیکن 3 قسم کی مخلوقات، ادھر توجہ کریں، اگر آپ بیان سن رہے ہیں تو ادھر توجہ کریں، یا نگاہوں کو نیچا کر لیں تاکہ آپ کی نگاہیں بھٹکے نہیں اور آپ توجہ سے سن سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ 3 قسم کی مخلوق پیدا فرمائی: انسان، فرشتے، حیوانات۔ انسان اور جنات، فرشتے اور حیوانات۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمائی مگر نفس عطا نہیں فرمایا، خواہش، شہوت عطا نہیں فرمائی۔ جانوروں کو خواہش، نفس عطا فرمایا مگر ان کو عقل عطا نہیں فرمایا، اور حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل بھی عطا فرمائی ہے اور نفس، خواہش، شہوت بھی عطا فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان تینوں مخلوقات میں سے جنات کو بھی نفس بھی ملا ہے، خواہش بھی ملی ہے۔ ان مخلوقات میں سے سب سے افضل جس کو مقام حاصل ہے وہ انسان ہے، مگر کب؟ جب انسان کی عقل، اس کی سمجھ بوجھ، اور یاد رکھیں عقل سے مراد یہ چالاکی، یہ چرب زبانی، یہ دوسرے کو 2 منٹ میں خاموش کر دینا، یہ باتوں ہی باتوں میں دوسرے کو بے وقوف بنا کر اپنا کام نکال لینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دراصل عقل مند وہ ہے کہ جس کو احادیث مبارکہ میں عقل مند کہا گیا۔ عقل مند کس کو کہا گیا؟ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلتا ہے وہ دراصل عقل مند ہے، اور جو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اس کے پاس چاہے جتنی بھی عقل ہو وہ دراصل بے وقوف ہے، وہ دراصل احمق ہے، وہ دراصل نادان ہے، اس لیے کہ بظاہر اس کی عقل دنیا کے لیے ہے، دنیا کے اسباب کے لیے ہے، دنیا کے مال و متاع کے لیے ہے، دوسری تمام چیزوں کے لیے اس کی عقل ہے، لیکن اس کی عقل کیسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا نہ سمایا ہو، جس میں رسول اللہ کی رسالت نہ سمائی ہو، تو وہ عقل دراصل عقل نہیں۔ انسان کو، فرشتوں کو عقل عطا فرمائی، شہوت نہیں عطا فرمائی، تو فرمایا گیا کہ جب جس شخص کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ جائے، تو جب اس کی عقل، اس کی سمجھ بوجھ، اس کا فہم و ادراک جو اس کو شریعت مطہرہ نے راستہ بتایا ہے اس کے مطابق یہ اپنی خواہشات کو دباتا ہے، ناجائز خواہشات سے دور رہتا ہے، تو پھر یہ انسان وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے کہ اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فرشتے نورانی مخلوق، کون سی مخلوق ہے؟ نورانی، معصوم ہے، معصوم انبیاء اور فرشتے ہیں۔ معصوم کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم نبی ہیں اور فرشتے معصوم ہیں۔ اور اگر انسان کی خواہش، اس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے، یعنی اپنی خواہشات کا یہ اسیر ہو کر رہ جائے، دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ رات دن گناہوں میں پڑا رہے، تو پھر یہ جانور سے بھی بدتر،
اس لیے کہ جانور کو تو عقل نہیں عطا فرمائی گئی، وہ اگر خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ تو جانور، اس کے پاس تو عقل ہی نہیں، لیکن اس کے پاس تو عقل ہے، اس نے اپنی عقل کا کیا استعمال کیا۔ آج میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق جو نورانی اور معصوم مخلوق ہے، فرشتے، ان سے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے، تمام کے تمام فرشتے جو اللہ رب العزت نے جن کو پیدا فرمایا ان سب پر ایمان لانا یہ واجب ہے۔ ان کا انکار کفر ہے، فرشتوں کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم فرقان حمید ان کا واضح تذکرہ موجود ہے، احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ اللہ عز و جل کے بندے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، حکم خداوندی کے خلاف یہ کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ معصوم عن العصیان، گناہوں سے معصوم ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے نہیں، ان کی خوراک تسبیح و تحلیل، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کوئی پڑھتا ہے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، کوئی پڑھتا ہے سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، کوئی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ ان کی خوراک اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا، ان کے ذمے مختلف کام ہیں، ان میں سے کچھ ماتحت ہیں اور کچھ حکمران ہیں، کچھ سربراہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی جانے اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو، یعنی رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے۔ سورہ مدثر کی آیت، اور اس کے تحت فرمایا گیا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، ان کی کتنی تعداد، کتنے لاکھ ہیں، کتنے کروڑ ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہے، انشاءاللہ آگے آپ کو پتا چلے گا۔ فرشتوں کو کفار مکہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اور ہندوستان میں ایک گمراہ فرقہ ہو گزرا ہے، اس نے ان کے وجود کا اس طرح انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی ان کا وجود تھوڑی ہے، فرشتہ تو نیکی کی قوت ہے، فرشتہ دراصل نام ہے نیکی کی قوت کا، یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیں اس سے متعلق بھی علماء اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ احادیث مبارکہ میں کتنی احادیث ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے رہے، جو ان کو ڈیوٹیاں انجام دی گئی تھی ان کو انجام دیتے رہے۔ ان کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، بعض فرشتے شکلیں بدلنے پر بھی قادر ہیں، مختلف صورتوں میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انسانی شکل میں آئے، اور آپ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام یہ اکثر حضرت واحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کے دربار کے صحابی ہیں، ان کی شکل میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دن آئے، حضور علیہ السلام دو زانوں بیٹھے ہوئے، سرکار علیہ السلام کے زانوں سے زانوں کو ملا دیا، سامنے گھٹنوں کو ملا دیا، اور آپ سے سوالات کرنے لگے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور اس طرح کے دوسرے سوالات کی سرکار دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ جب آپ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو صحابہ کرام کی بڑی پیاری عادت ہے،
عرض کرتے تھے اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. کتنا مضبوط ایمان تھا صحابہ. کہہ دیجیے سبحان اللہ کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. کیونکہ صحابہ کا یہ ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا. جبھی تو کہتے تھے, جبھی تو عرض کرتے تھے ذرا سی کوئی بات معلوم کرنی ہو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے. تو صحابہ نے جب یہ عرض کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل تھے تمہیں اسلام ایمان تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. سوالات مجھ سے کر رہے تھے, سوالات مجھ سے کر رہے تھے, لیکن دراصل تم کو سکھا رہے تھے. پتہ کیا چلا کہ جبریل امین علیہ السلام نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے ہیں یا حضور علیہ السلام نے ان سے سوالات کیے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی بتائیے پھر جبریل امین علیہ السلام سے آپ نے معراج کی رات کیوں پوچھا, لیجیے موضوع آ گیا معراج کا مہینہ ہے کہ اے جبرائیل یہ ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے, یہ ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے, یہ ان پر عذاب کیوں ہو رہا ہے, تو یہ عورت کو اس کے سر کے بالوں سے کیوں لٹکایا گیا ہے. معراج کی رات یہ بھی دیکھا. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام بتاتے رہے یا رسول اللہ اس کی یہ سزا ہے, اس کا یہ گناہ ہے, اس کی یہ سزا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ کچھ معلوم نہیں تھا؟ نہیں. استاد اپنے شاگرد سے پوچھ رہا ہے بیٹا بتاؤ 2 اور 2 4 کتنے ہوتے ہیں, یا 2 کا پہاڑا سنا دو. اب شاگرد آگے سے کہہ دے یا کوئی اپنی عقل کا دشمن اس کو دیکھ کر یہ کہے لو جی استاد صاحب کو تو 2 کا پہاڑا ہی نہیں آتا, اپنے شاگرد سے پوچھ رہے. تو بتائیے اس کی عقل کا علاج ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں پوچھنے والا, ہر پوچھنے والا لا علم نہیں ہوتا, ہر پوچھنے والا لا علم نہیں ہوتا. پھر وہی موضوع آ گیا فرشتوں کا. اس طرح کی جو مجلسیں سجتی ہیں, اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں جن پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے سیلانی فرشتے جو سیر کرتے رہتے ہیں, اس طرح کی مجلسوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. پھر جب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, پھر بھی پوچھتا ہے بتاؤ کہاں سے آئے. یا اللہ تیرے کچھ بندے ایک جگہ بیٹھے تھے, کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے, کیا انہیں جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لے تو الہ العالمین وہ اور زیادہ تجھ سے تیری جنت کو مانگے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے, ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. اور وہ کرتے الہ العالمین کچھ لوگ ایسے ہی آ کے بیٹھ گئے تھے, ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا, کیونکہ ان کے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے وہ محروم نہیں جاتا. پھر دوزخ کے بارے میں وہ پناہ مانگ رہے تھے. پھر اسی طرح رب تعالیٰ استفسار فرماتا ہے, پوچھتا ہے کہ وہ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ پناہ مانگے. تو پھر دریائے رحمت جوش میں آتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر دوزخ کو حرام کر دیا. بتائیے کہ رب تعالیٰ کو علم نہیں کیوں پوچھتا ہے؟ رب تعالیٰ کا علم ہے, وہ تو علام الغیوب والشہادہ ہے, پھر کیوں پوچھتا ہے؟ تو پتہ چلا ہر پوچھنے والا لا علم نہیں ہوتا, ہر پوچھنے والا بے علم نہیں ہوتا کہ وہ بے علمی کے سبب پوچھتا ہے. اسی طرح بہت سے مقامات پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا. بعض جگہ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا, آپ کو بتایا. جبریل امین علیہ السلام تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے خادم ہیں. آپ کو خادم سلطان عرب کا لقب ملا ہے. آپ کو پتا ہے پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا کہا؟ خسر و خیل ملک خادم سلطان عرب. میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب. خسر و خیل ملک خادم سلطان عرب, تمام فرشتوں کا سردار اور سلطان عرب صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم. یہ جبریل امین علیہ السلام کو سرکار کے خادم ہے. کیا معاذ اللہ انہوں نے سرکار کو قرآن پڑھایا؟ نہیں, ان کا پڑھانے والا تو خود رب تعالیٰ. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, بات کہاں سے چلی تھی؟ مختلف شکلوں میں یہ فرشتے آتے ہیں. اب ان کی تعداد اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے.
ایک مرتبہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کی اے آقا ہم تو کچھ نہیں سن رہے، قربان گئے ان کانوں پر کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اجازت ہو تو یہ شعر ترنم سے پڑھ دوں، میرا دل کر رہا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتے ہیں جو کوئی نہیں سن سکتا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو کچھ نہیں سنتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تو آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں۔ چرچراہٹ سمجھتے ہیں نا، جب کسی چیز پر بہت زیادہ وزن پڑتا ہے تو اس کی آواز، آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ پھر ارشاد فرمایا کیونکہ اس میں ایک قدم جگہ نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے یا قیام کی حالت میں ہے۔ اب اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر بہت بڑا، حضرت جبریل علیہ السلام اس میں داخل ہوتے ہیں اور اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد باہر تشریف لا کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ اب جبریل امین علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، آپ کا جسم کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے آپ کو اس اصلی شکل میں دیکھا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا افق، یعنی یہ سامنے یہ بلڈنگ وغیرہ کچھ نہ ہو، کبھی بہت بڑے میدان میں آپ گئے ہو یا سمندر کا نظارہ کیا ہو تو آسمان میں نیچے کی جانب نظر آتا ہے، تو جو حد نظر آتی ہے اس کو افق کہا جاتا ہے۔ تو یہ پورا افق حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پروں سے ڈھکا ہوا تھا، اور ابھی جبریل علیہ السلام نے اپنے صرف 2 پر کھولے تھے۔ اتنا آپ کا بدن عظیم الشان ہے۔ آپ اس نہر میں داخل ہوتے ہیں، پھر اپنے بدن کو جھاڑتے ہیں تو آپ کے پروں کے جھاڑنے سے ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب فرشتوں کی تعداد کے بارے میں آپ خود اندازہ کریں، عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں، 6 لاکھ، اور ہر پردے پر تمام مخلوقات کی تعداد سے زیادہ فرشتے موجود ہیں۔ عرش کے کتنے پردے ہیں؟ 6 لاکھ۔ ہر پردے پر تمام مخلوقات کی تعداد سے زیادہ فرشتے ہیں۔ پھر یہ تمام فرشتے ان کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھومتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ اب اندازہ لگائیں میرے پیارے شب معراج، ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی قطار دیکھی جو جا رہی تھی۔ جبریل سے پوچھا یہ کہاں جا رہا ہے؟ جواب نہیں معلوم۔ جبریل نے جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ قطار جا رہی ہے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ یہاں سے گزر جاتا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا چلو انہی سے پوچھتے ہیں۔ ایک سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالی ایک تارا 4 لاکھ سال بعد پیدا فرماتا ہے، اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے دیکھے۔ میں نے 4 لاکھ تارے
پیدا ہوتے دیکھیں، اب اس فرشتے کی عمر کا آپ اندازہ لگا لیں اور فرشتوں کی تعداد کا آپ اندازہ لگا لیں، اتنی زیادہ تعداد ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور پتہ کیا کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو فرشتہ ایک مرتبہ حاضر ہوتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ میرے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کیا خوب کہا ہے، فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ آنکھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، تڑپا کریں بدل کر، تڑپا کریں بدل کے، پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال، پرندے کو پر کی ہے، اے وائے بے کسی یہ تمنا کہ اب امید، دل کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہو، یعنی فرشتوں کا بدلنا، یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اور پھر کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، معصوم یعنی فرشتوں کو عمر میں صرف ایک مرتبہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہے۔ اور عاصی، ہم گناہگار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ یہ گناہگار اگر بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑے رہیں تو عمر بھر پڑے رہیں، اور زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے۔ فرشتوں کو ایک مرتبہ حاضری کا شرف، اور ہم جیسے گناہگار ساری عمر بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑے رہیں، تو یاد رکھیں یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو پھر نہ اس کا اپنا سر اٹھانے کو دل کرتا ہے، اور یہ تو اتنے قریب ہیں کہ اس کو اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں۔ عاصی دیکھو، امتی دیکھو، بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، ہر سال حاضری دینے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، بات کو مختصر کر رہا ہوں، موضوع بہت طویل ہے، وقت بھی آہستہ آہستہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ فرشتوں میں 4 فرشتے سردار ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل۔ یہ چاروں فرشتے نہایت مقرب فرشتے ہیں اور یہ رسول بھی ہیں۔ ان میں سب سے بلند مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ آسمان کے فرشتوں کے پیشوا ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ قرب حاصل ہے، اور رمضان مبارک میں آقا علیہ السلام کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم فرقان حمید کا دور کیا کرتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ آپ کا خوف خدا ملاحظہ فرمائیے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا ہے، اس دن سے آج تک جبریل امین علیہ السلام ہنسے نہیں، اور آپ پر سب سے آخر میں موت طاری ہے۔ اس دن سے آپ کبھی بھی نہیں ہنسے جب سے دوزخ کو پیدا کیا گیا، اور سب سے قبل بروز قیامت جس سے حساب لیا جائے گا وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ آپ کو حکم کس طرح ملتا ہے؟ عرش کے قریب حضرت میکائیل ہے، عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں ان میں سے ایک حضرت میکائیل ہے۔ آپ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں، جب سے اللہ تعالیٰ نے سور کو پیدا فرمایا ہے، سور سواد واو اور رے، سور نہیں مراد، اس سے سور سواد واو رے ایک آلہ ہے، اس کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ کو ارشاد فرمایا اے اسرافیل تمہیں سور کو پھونکنا ہے، اس دن سے آپ نے سور کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے،
ایک گھٹنے کو ٹیکا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں سور پھونکوں. لوح محفوظ آپ کے سامنے آتی ہے، جب کوئی حکم آتا ہے آپ اس کو پڑھ کر پھر آواز دیتے ہیں جبریل امین علیہ السلام، اور جبریل امین علیہ السلام جب اس آواز کو سنتے ہیں تو آپ اتنے بڑے جسم کے مالک ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے آپ کا جسم گھٹتے گھٹتے ایک چڑیا پہنچائے تھے. تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے الہ العالمین میں نے تیرے پیغامات سب کو پہنچائے. اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ، اور آپ عمر میں جبرائیل علیہ السلام سے بڑے ہیں، اور حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام آسمانی وزیر ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام کے دو وزیر دنیا میں زمین پر، حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور دو آسمان پر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام. اور حضرت میکائیل بیت المعمور کے فرشتوں کے امام بھی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبید الرحمن، اور آپ کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حاملین عرش میں سے ایک آپ بھی ہیں، آپ کے کندھے پر عرش کا ایک پایا ہے. اس وقت عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. بروز قیامت 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. کیوں؟ کہ اس دن اللہ رب العزت کی صفت جباری اور قہاری اپنے عروج پر اور اس کا ظہور ہو رہا ہو، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قدم مبارک جو ہے وہ زمین کی تہ میں ہے، اتنا آپ کا بلند جسم. میرے پیارے محترم اسلام بھائی، اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں سب کو پتا ہے یہ موت کا فرشتہ ہے، بڑے سخت دل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ لوگوں کی ارواح کو قبض کرتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی بڑی دنیا ہے اس میں سے لوگوں کی ارواح کو کیسے قبض کر لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے آگے ایک تھال رکھا ہو، اور اس تھال میں طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں، کہیں کچھ رکھا ہے کہیں کچھ رکھا ہے. تو بتائیے ان کھانوں کو کھاتے ہوئے آپ کے آگے جو تھال ہے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی؟ آپ اس میں سے جو چیز اٹھا کر کھا لیں. تو ارشاد فرمایا پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرے سامنے ایک تھال کی مانند کر دی، اور مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کس وقت کس کی روح قبض کرنا ہے، کس کا وقت قریب ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام تشریف حاضری دیا کرتے. ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور جب گئے تو آپ کا ایک امتی آپ کی بارگاہ میں آیا، کہا یا نبی اللہ جس شخص سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے وہ مجھے گھور کے دیکھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کہا مجھے ان سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. پوچھا معلوم ہے وہ کون تھے؟ یا نبی اللہ مجھے تو نہیں معلوم. ارشاد فرمایا وہ اسرائیل. یا نبی اللہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں نے مجھے بہت غور سے بہت گھور کے دیکھا ہے. آپ کے تابع ہوا بھی ہیں، آپ ہوا کو حکم دیجیے کہ وہ مجھے یہاں سے اٹھائے اور ہندوستان کی سرزمین پر لے جا کر چھوڑ دیں. اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اٹھایا اور اس شخص کو ہندوستان میں لا کر ڈال دیا. دوسری مرتبہ جب اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اس دن آپ ہمارے امتی کو بڑے گھور کے دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ بات دراصل یہ تھی کہ میرے علم کے مطابق اس شخص کو ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کا وقت قریب تھا، اور میرے علم کے مطابق اس کی روح ہندوستان میں قبض ہونا لکھی تھی. تو میں نے اس کو آپ کی بارگاہ میں جب دیکھا تو اس کو غور سے دیکھا. آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا. وہ ڈر گیا تھا اور اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہوا کو حکم دیجیے وہ ہندوستان میں ڈال دے. تو میں نے ہوا کو حکم دیا، اس نے اس کو ہندوستان میں ڈال دیا. آپ نے عرض کی یا نبی اللہ آپ نے سچ کہا. میں نے جب جا کر دیکھا تو واقعی وہ ہندوستان کے اس علاقے میں موجود تھا اور میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. روزانہ ہر گھر میں جبریل امین علیہ السلام دیکھتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور جس کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے لوگو تم ہنس رہے ہو، ان قریب میں آؤں گا اور تمہاری ہنسی چھن جائے گی. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے لوگ اس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کی روح کو یہ قبض کرتے ہیں، لوگ بادلہ مچا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. تو جبریل امین حضرت اسرائیل علیہ السلام
ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو میں نے تم پر ظلم نہیں کیا، میں نے تم میں سے کسی کا حق نہیں چھینا، میں نے تم میں سے کسی کی عمر کو کم نہیں کیا، میں نے اس کی عمر جو پوری ہو گئی جس کی روح کو قبض کیا ہے۔ یاد رکھو میں نے تم پر ظلم نہیں کیا، یاد رکھو میں آؤں گا، پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، یہاں تک کہ تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، سب کی روح کو قبض کروں گا۔ کتنی عبرت اس میں ہمارے کہ واقعی جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام سب کی ارواح کو قبض کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض رشتے ایسے ہیں کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ اتحیات پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، اور جب سے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو یہ تمام کے تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور کانپتے ہوئے عرض کریں گے اے الہ العالمین، جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم تیری عبادت نہیں کر سکے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ذرا اندازہ لگا کہ یہ فرشتے کب سے پیدا اور رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں۔ ہم تھوڑی دیر اگر قیام لمبا کر لیں، امام صاحب قرات طویل کر لیں تو ہمیں تکلیف شروع ہو جائے اور ہمیں بوڑھوں کا اس وقت بہت خیال آ جاتا ہے، ارے دیکھو جو بوڑھوں کا خیال ہے۔ حالانکہ میرا یہ تجربہ ہے کہ جو عمر رسیدہ حضرات ہوتے ہیں وہ نہیں بولتے، ان کو شوق ہوتا ہے کہ قرات تھوڑی لمبی ہو، لیکن جو بیچارے دنیا کے مارے ہوئے ہوتے ہیں نا، جن کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح جلدی سے مسجد میں آئیں اور وقت پورا کر کے باہر جائیں، ان کو قرات بڑی طویل لگتی ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ائمہ اکرام ہیں وہ اس چیز کا خاص طور خیال رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ایک غیروں کی سازش ہے انگریزوں کی بہت بڑی، کہ میں آپ کو حقیقت بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا تو اس نے پہلے سے اسٹڈی کیا ہوا تھا کہ یہ قوم مسلمان قوم جو ہے اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی بہت تعظیم و تکریم کرتی ہے، تو اس نے لبادے بدل کر اپنے مولویوں کو بھیجا، حقیقت تحقیق سے یہ بات ثابت ہے، اپنے مولویوں کو بھیجا، ان میں سے کچھ نے تو مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنا شروع کر دیا، انبیاء، اولیاء، صحابہ سے متعلق طرح طرح کے الٹی سیدھی باتیں پھیلانا شروع کر دی، اور کچھ نے اعمال کے حوالے سے بد کرداری شروع کر دی، اور کچھ ان میں سے ایسے کہ مولوی صاحب کے پاس گئے، اب وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی، اس سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، تو اب انہوں نے وہ جلتی پر تیل کی بجائے پیٹرول کا کام شروع کر دیا اور کان بھرنا شروع کر دیا، دیکھو جی انہوں نے تو یوں کر دیا، یہ تو مولوی ہیں، ان کو تو یوں نہیں کرنا چاہیے، یہاں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، کیوں کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ یہ غیروں کی سازش ہے، جو علماء کرام سے آج لوگ دور ہیں تو یہ غیروں کی حقیقت سازش ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں علماء و مشائخ سے، اگر ان کو ہم دور کر دیں گے تو ان سے یہ دور ہوں گے تو لازم بات ہے دین سے یہ دور ہو جائیں گے، پھر ہم ان کو اپنی انگلیوں پر نچائیں گے۔ دیکھا انگلیوں پر آج نچا رہے ہیں، نظریں ویران پڑی، عجیب و غریب حال ہے اور وقار ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ عالم کی تعظیم یہ ضروری ہے، جو عالم دین ہے، سنی عالم ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں علماء کرام کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی کہ اگر تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ فرشتے جب سے پیدا ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تسبیح و تحلیل میں، اور پھر عرض کر رہے ہیں یا اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق تھا ہم نے حق ادا نہیں کیا، کیا ہم اور کیا ہماری عبادت، آج 4 دن ہم نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں، تھوڑا سا شریعت پر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا تو ہر دوسرے شخص کو ہم نے جناب والا اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ کہاں کا انسان، یہ کہاں کا عمل؟ یاد رکھیں ہر شخص کا عمل اس کے ساتھ۔ ہاں اپنی سوچ یہ بنائیں کہ مجھے اپنی آخرت کو دیکھنا ہے، مجھ پر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، مجھ پر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ
تمام لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے. اپنی اصلاح اپنے اعمال کو میں دیکھوں، اپنے کردار کو دیکھوں، اور پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی اصلاح کروں. اور اصلاح جو ہے وہ لٹ مار کر نہیں کی جاتی، اصلاح جو ہے وہ اخلاق سے کی جاتی ہے، محبت سے کی جاتی ہے، اچھے انداز سے کی جاتی ہے. وہ اصلاح کر سکتے ہیں. آج ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں؟ اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ اس کی سچی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. آگے آئیے، بات کو مختصر کر رہا ہوں، گھبرائیے نہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. کیوں کہ عام فرشتے جو ہیں ان کو قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل ہے. تو جب کوئی شخص، کوئی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نماز میں بھی، نماز کے علاوہ، تو فرشتے اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتے ہیں. اللہ سبحان، نورانی مخلوق اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتے ہیں اور تلاوت سے لطف اندوز ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کے منہ سے لہسن، پیاز اور اس طرح کی بدبودار چیزیں اس نے کھائی ہوں اور بدبو آ رہی ہو، یا وہ کھنکار دے، یوں کر دے، تو ان کو کراہت آ جاتی ہے اور یہ اپنا منہ اس کے منہ سے ہٹا لیں. نماز میں بہت لوگوں کو کھنگارنے کی عادت ہوتی ہے. یاد رکھیں، بہار شریعت میں صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز میں بلا ضرورت کھنکارنے کو، بلا ضرورت اس طرح کرنے کو مکروہ تحریمی لکھا. ہاں لوگوں کی عادت ہوتی، اب برابر والے نے کیا ادھر والا بھی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے امام صاحب قرات کر رہے ہیں، اب قرات کے دوران ان کے گلے میں خراش آ گئی. اب امام تو اس مسئلے کو جانتا ہے کہ میں بلا ضرورت نہ کھنکاروں، تو امام یہ کوشش کرتا ہے کہ میں پڑھتا رہوں اور یہ کھنکار جو ہے خود بخود نیچے اتر جائے گی. تو بعض حضرات مقتدی کھنکار کے امام کو مشورہ دیتے ہیں کہ حضرت کھنکار لیجئے، آپ کیوں نہیں کھنکار کریں گے، مشورہ دیں گے نماز میں، یوں کر لیجیے. یاد رکھیں، ایسوں کی نماز مکروہ ہو جائے. اور پھر ایک کو دیکھ کر دوسرا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا، بڑا وسیع تجربہ ہے، ایسے نہیں عرض کر رہا. بات دراصل کیا ہے، ہمیں معلومات نہیں، اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں، نمازوں میں خشوع خضوع کہ آج ہم مشتاق نہیں ہیں، ہم کو یہ شوق نہیں ہے کہ ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع آ جائے، ہماری نمازوں میں لذت آ جائے، ہماری نمازوں میں چاشنی آ جائے، ہماری عبادت میں ذوق اور شوق پیدا ہو، بس جیسے تیسے وقت پورا کر کے ہم جاتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ بدبودار چیزیں ان کے کھانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. کیوں کہ جب تلاوت کریں گے تو پھر فرشتوں کو تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، فرشتے ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں اور بعض فرشتے ان کو نصیحت بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نورانی مخلوق کے صدقے، بڑا یہ طویل موضوع ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس بارے میں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ اس نورانی مخلوق کے صدقے ہمیں بھی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. یہ دراصل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ یہ فرشتے آج ہماری خدمت پر معمول ہیں. کرامن کاتبین ہو گئے، اور جناب والا ہر مومن کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں ہوتا ہے، ایک آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، اور جس کا زیادہ رتبہ ہوتا ہے اتنے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. بعض مومن مسلمانوں کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں اور بعضوں کے ساتھ 5 فرشتے ہوتے ہیں. یہ 2 تو فرشتے ہوتے ہی ہوتے ہیں. جب کوئی اپنے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری فرشتہ لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نورانی مخلوق کے صدقے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، جو رب نے ارشاد فرما دیا اس کے مطابق عمل کرنا. تو یہ صفات ہم میں بھی آ سکتی ہیں. اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا. فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ فرشتوں کی صفات کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، جو رب نے ارشاد فرما دیا اس کے مطابق عمل کرنا. تو یہ صفات ہم میں بھی آ سکتی ہیں. اللہ کے حکم پر عمل کرنا،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا. جس شخص میں یہ صفات آتی چلی جاتی ہیں پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص فرشتہ صفت، یہ فرشتہ صفت ہے، فرشتوں والی خصوصیات ہیں. یہ نافرمانیاں نہیں کرتا، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ کے خوف سے لرزتا رہتا ہے. تو دعوت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اندر بھی فرشتوں کی صفتیں پیدا ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بندیاں بن جائیں. اسی مقصد کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی مصروف عمل ہے، سرگرم عمل ہے. اور دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا مدنی اجتماع ہر ہفتے کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں سے الحمدللہ اس اجتماع میں جانے کے لیے گاڑیوں کا اہتمام ہے. اسلامی بہنیں بھی پردے میں سماعت فرما رہی ہیں. اہتمام نہیں تھا، اس کے باوجود یہ بیچاریاں جمع ہو گئی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو اسلامی بہنوں کے لیے ہر اتوار کو دوپہر 2 بجے نیس میڈیکل سے روڈ پر آتے ہیں، جہاں سے الحمدللہ بس روانہ ہوتی ہے. اسلامی بہنوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے اتوار کو، اس میں کرم فرمایا کریں. ان کو بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. عورت کے سدھرنے سے پورا گھرانا سدھر جاتا ہے. ہر ہفتے کو شام 7 بجے اجتماع میں جانے کے لیے یہیں سے گاڑی روانہ ہوتی ہے. اور جوناگڑھ دواخانے کے سامنے بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے روزانہ بعد نماز عشاء مدرسۃ المدینہ لگتا ہے، جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے 3 روزہ 4 روزہ 8 روزہ 30 روزہ سنتوں کے مدنی تربیتی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں اس حلقے کی سطح پر بھی، پورے رنچ لائن کے حلقے کی سطح پر، پورے اس علاقے کی سطح پر الحمدللہ مختلف جگہوں سے 3 دن کے 4 دن کے قافلے سنتیں سیکھنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے آپ ان قافلوں میں ضرور سفر کیا کریں. یاد رکھیں پھر فرشتوں کی بات آ گئی. جو اللہ تعالیٰ کا بندہ علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرشتے اس کے قدموں میں اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں. تو ہم علم دین سیکھنے کی نیت سے قافلے میں نکلیں گے تو دیکھیں یہ نورانی مخلوق ہماری راہ میں پر بچھاتے ہیں. یہ علم دین کی فضیلت ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک قافلے میں نہیں گئے یا بہت کم جاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو ابھی اجتماع کے بعد ہمارے جو دعوت اسلامی والے ہیں ان کے پاس اپنا نام لکھوا دیں. صرف 3 دن کا قافلہ یا 4 دن کا، زیادہ دن نہیں. بعض مرتبہ 2 چھٹیاں بھی ایک ساتھ آ جاتی ہیں، جیسے گزشتہ جو اتوار پیر کی چھٹی آئی تو الحمدللہ ان چھٹیوں کو ہمارے دعوت اسلامی والوں نے یوں کام میں لیا کہ 1 دن پہلے کا ملا کے یا 1 دن بعد کا ملا کے وہ 3 دن کے قافلے میں چلے گئے. لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، یوں چھٹیوں کو گزارتے ہیں. انہوں نے ان چھٹیوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے گزارا، کیونکہ وقت تو کٹ ہی جاتا ہے اور اچھی جگہ پر کاٹیں گے، اچھی جگہ پر کٹے گا تو ممکن ہے ہماری مغفرت کا باعث بنے گا. اور بری جگہ اگر وقت کٹے گا تو یاد رکھیں برائی تو پھر برائی اپنی نحوست دکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کی نحوستوں سے ہم سب کو بچائے. تو آپ سے گزارش ہے قافلے میں دعوت اسلامی کے ساتھ آپ ضرور سفر کیا کریں. بہت ضروری ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور دین کی خاطر اپنا وقت نکالیں، امت مسلمہ کی اصلاح کریں. اپنی بھی اصلاح ہو، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے اسلامی بھائیوں کی بھی اصلاح ہو، تاکہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان تک ہم پہنچائیں. اور خود ہمیں بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑیں گے تو ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا. اگر آپ دکاندار ہیں تو بھی وقت نکال سکتے ہیں، ڈاکٹر ہیں تو بھی وقت نکال سکتے ہیں، وکیل ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جناب والا نوکری پیشہ ہے، یا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہیں تو وقت نکل سکتا ہے بشرطے کہ ہم چاہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. وہی لوگ جب کبھی خاندان میں شادی بیاہ ہو یا خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ایک اسلامی بھائی سے میں نے کہا کہ اگر آپ کے یہاں کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی ہو جائے تو بتائیے آپ دکان بند کرو گے یا نہیں، چھٹی لو گے یا نہیں؟ کہا پھر تو کرنا پڑے گی. میں نے کہا یہ دنیاوی ایمرجنسی کے لیے ہم چھٹی کر لیں اور جو آخرت کی ایمرجنسی ہم پر لگی ہوئی ہے، جو موت ہر وقت ہمارے پیچھے آ رہی ہے، پتہ نہیں کب ہمارا وقت پورا ہو جائے، وہ ایمرجنسی جو ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. تو آخرت کی تیاری کے لیے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے دعوت اسلامی کے قافلوں کے ہمراہ سفر کیجیے. انشاءاللہ الرحمن آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا.
تو میں امید کرتا ہوں کہ اسلامی بھائی اس سلسلے میں ضرور تعاون فرمائیں گے، بالخصوص میرے وہ اسلامی بھائی جو آج تک دعوت اسلامی کے قافلے کے ہمراہ نہیں گئے، ان کو یہ ان کا یہ گناہگار بھائی عرض کرتا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ 3 یا 4 دن کے لیے نکلیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو خود لطف محسوس ہوگا۔ میں یہ جو اتنا کچھ عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم اپنی آخرت کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ آپ قافلے میں جائیں گے تو مجھے کوئی ذاتی نفع نہیں ہوگا۔ ہاں ذاتی نفع یوں ہوگا کہ اگر میرے ان چند کلمات سے کسی اسلامی بھائی کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ دعوت اسلامی کے قافلے میں آ گئے، بے سکون ہے، پریشانیاں ہیں، کاروبار میں دل نہیں لگتا، بچے تنگ کرتے ہیں، گھر میں چین نہیں ہے، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، کو گھبرانا، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے قافلے میں آؤ۔ جب گھر سے نکلو گے وہاں پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے، نیک لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر دیکھنا انشاءاللہ الرحمن آپ کو سکون کی دولت بھی مل جائے گی، آپ کو انشاءاللہ شفا یابی بھی حاصل ہو جائے گی، انشاءاللہ کاروبار میں بھی برکت ہو جائے گی، انشاءاللہ گھر میں بھی خیر و برکت ہو جائے گی، اور آپ دیکھیے آپ اللہ رب العزت کے کاموں میں لگ جائیے۔ ایک ایسی ہستی کی کا ارشاد سنا رہا ہوں جس کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد جو سب سے افضل بشر ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا فرمان ہے، کیسا پیارا فرمان ہے، ارشاد فرمایا جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اتنا ہی کمائیں گے جتنا لکھا ہوا ہے، اتنا ہی کھائیں گے جتنا لکھا ہوا ہے، تو کیوں نہ اللہ رب العزت کی راہ میں دعوت اسلامی کے قافلے کے ساتھ نیکی کی دعوت کے لیے سنت سیکھنے کے لیے ہم سفر کریں، انشاءاللہ الرحمن ہمارے دونوں جہاں اس سے امیدیں سنور جائیں گے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے قافلوں کے ہمراہ خود بھی جانے اور دوسروں کو بھی لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔